نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بھائیوں، ایک بات قریب آپ ہمیشہ ہی سنتے ہیں اور ہمیشہ کہنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے ہمیشہ کہنے کا تاکہ یہ بات ہمارے دل دماغ میں بیٹھ جاوے اور ہماری عادت ہو جاوے۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے، عمل میں آ جاوے، عادت ہو جاوے، اس لیے بار بار یاد دلایا جاتا ہے۔ کیا کس نیت سے سنیں گے؟ عمل کی نیت سے سنیں گے۔ جی ہاں، عمل کی نیت سے سنیں گے، دل میں ارادہ کریں، اسی کا نام نیت ہے کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ رہی بات ثواب کی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ثواب تو انشاءاللہ ملے ہی ملے گا، لیکن ایک عمل میں بہت سی نیتیں ہو سکتی ہیں، لہذا ثواب کی بھی نیت کر لیجیے، لیے عمل کی نیت کیجیے تاکہ اس پر عمل آسان ہو جائے۔ اس بات کو خوب یاد رکھیے، جب پڑھو، کوئی کتاب پڑھو، عمل کی نیت سے پڑھو، جب کوئی بات سنو، عمل کی نیت سے سنو۔ جی دیکھو، نماز سے پہلے بھی نیت ہوتی ہے، ذکر سے پہلے بھی نیت کر لیا کرو، تلاوت سے پہلے بھی نیت کر لیا کرو، اور کئی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرالحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نیت کر لیا کرو ذکر سے پہلے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اس نیت کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور اللہ کی محبت سے عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت یہ ایمان کا جز ہے، تو اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ خیر، عرض کر رہا ہوں بھائی کہ عمل کی نیت سے سنیے گا۔ اب بطور تمہید کے کہو یا بطور عنوان کے کہو، ابھی چند دنوں کے بعد 26 ہو گئی شاید آج، جی 24 ہے، آج 24 ہو گئی ہے، ابھی 24 اور 5 29، غالب گمان یہ ہے کہ 29 ہی کا ہو جاوے گا اس مرتبہ، تو 5 دن کے بعد انشاءاللہ العزیز رمضان شروع ہو جاوے گا، اور رمضان شریف کے متعلق ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ پھر رمضان المبارک میں روزہ جو اللہ کا حکم ہے، کس درجے کا حکم ہے؟ تراویح جو ہے کس درجے کی ہے؟ اور رمضان کیسے گزارا جائے؟
میرے دوستو، سب سے پہلا درجہ ہے ہدایت، یعنی صحیح علم۔ جب صحیح علم، پھر اس کے مطابق صحیح عمل۔ ربیع عصر کے بعد آپ سن رہے تھے کہ علم اور عمل کا نام ہی ایمان ہے، اور علم اور عمل کا نام ہی دین ہے۔ ان دونوں کے چیزوں مجموعے کا نام ہی دین ہے۔ انسان کا عمل اس کے نظریے کے تابع ہوتا ہے، انسان کا عمل اس کی سوچ کے تابع ہوتا ہے، اور نظریہ اور سوچ، اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں کہ انسان کا عمل اس کے عقیدے کے مطابق ہوتا ہے، اس کے عقیدے کے مطابق ہوتا ہے۔ کئی الفاظ بولے میں نے، ہاں، انسان کا عمل اس کی سوچ کے مطابق ہوتا ہے، انسان کا عمل اس کے نظریے کے مطابق ہوتا ہے، انسان کا عمل اس کے عقیدے کے مطابق ہوتا ہے۔ درمیان میں مجھے بار بار خیال آتا رہتا ہے کہ سننے والوں کو میری بات اچھی طرح سمجھ میں بھی آ گئی کہ نہیں آ گئی، اسی لیے میں کچھ مثال بھی دینے لگتا ہوں کبھی کبھی۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، جی، اور اکثر بولا بھی جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی رکھنا، جی ہاں۔ پھر سنت کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ کر لو جب ٹھیک، اور نہ کرو جب ٹھیک، یعنی یہ عمل کرنے کی بھی اجازت ہے اور نہ کرنے کی بھی اجازت ہے، دونوں اختیار ہیں۔ کر لو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ عمل، یہ ذہن بنا ہوا ہے سنت کے متعلق۔ ہاں، اسی واسطے داڑھی پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اسی خیال کی وجہ سے، اسی خیال کی وجہ سے، اور اسی میں آگے چل کر بہت سارے خیال پیدا ہو گئے۔ بعضوں نے کہا ہاں بھائی دیکھو داڑھی رکھنا تو ضروری ہے، لیکن بس اتنی جس سے مسلمان ہونے کا پہچان ہو جاوے، یار اتنی تیسی رکھ لو، ایک انگل دو انگل جب بھی چل جائے گا۔ خیر، میں اس پر زیادہ کلام نہیں کرتا، میں تو آپ کو ایک مثال بتانا چاہ رہا تھا۔ انسان کا عمل اس کے نظریے کے تابع ہوتا ہے، انسان کا عمل اس کی سوچ کے مطابق ہوتا ہے۔ ہاں، تو میرے بھائیوں، روزے کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہو، روزے کے متعلق ہماری سوچ کیا ہو، روزے کے متعلق ہمارا نظریہ کیا ہو۔ جب روزے کے متعلق ہمارا نظریہ، ہماری سوچ اور ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا، اصل حالت پر ہوگا، صحیح ہوگا، تو ہم انشاءاللہ العزیز روزہ رکھیں گے۔ اور روزے کے متعلق سوچ ہی غلط ہو گئی، عقیدہ ہی غلط ہو گیا، تو بس معاملہ ختم ہو گیا۔ ہاں، یہ اصولی بات ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، کچھ پڑھ کر، کچھ اپنے بزرگوں سے سن کر، اور کچھ لوگوں سے واسطہ پڑھتا رہتا ہے، بات سامنے آتی رہتی ہے۔ ارے بھائی، اس فلاں عورت کا انتقال ہو گیا، وہ فلاں عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ عدت کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اجی وہ اپنے شوہر کے جنازے کا پایا پکڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جو عورت اپنے شوہر کے جنازے کا پایا پکڑ کر باہر نکل جاوے، اس کو عدت نہیں ہوتی، اس لیے وہ عدت نہیں کر رہی ہے۔
یہ سوچ کی غلطی، یہ سوچ کی غلطی، عقیدے کی غلطی، علم کی غلطی، نظریے کی غلطی۔ جی ابھی ایک آدھ دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب خون پہ مسئلہ معلوم کر رہے تھے۔ جی وہ ایک ہمارے پاس رہتی ہے، ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، نہ باپ نہ بھائی، کوئی نہیں ہے، اس کی اور اس کے شوہر کی بات بگڑ گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے۔ اس کے لیے ہم نے دوسرا ٹھکانہ تو تلاش کر دیا، ایک دوسرا لڑکا تو تلاش کر دیا کہ وہ نکاح ہو جائے گا، لیکن وہ 3 مہینے تک کہاں رہے گی؟ 3 مہینے تک کہاں رہے گی؟ ہم نے سنا ہے کہ اگر نیت کر لے تو 40 دن میں بھی عدت پوری ہو جاتی ہے، تو کیا 40 دن والی عدت کروا دیں اس کو؟ ہاں، سوچ کے تابع ہے، نظریے کے تابع ہے۔ ہم نے ان کو مسئلہ بتایا، بھائی 40 دن والی عدت نہیں ہوتی، ہاں عدت ہوتی ہے 3 حیض اور 3 ماہواری۔ طلاق کے بعد 3 حیض اور 3 ماہواری، جب 3 حیض 3 ماہواری ہو جاوے تو بس عدت پوری اور نکاح درست، دوسرا نکاح درست۔ اب وہ 50 دن میں ہو جاوے، 60 دن میں ہو جاوے، 90 دن میں ہو جاوے، اس سے زیادہ میں ہو جاوے، سب۔ دوستو یہ مثالیں ہیں، یہ مثالیں ہیں۔ جی انسان کا عمل اس کی سوچ کے تابع ہے، اس کے نظریے کے تابع ہے، اس کے عقیدے کے تابع ہے۔ تو آپ سب سے پہلے بنیادی طور پر ایک بات سمجھیے جو اس وقت میں پڑھ رہا ہوں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بات پر ایمان لاتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے۔ یوں کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر ایمان لاتے ہیں، ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسرے الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک ایک حکم پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی آیتوں میں، قرآن پاک کی آیتوں میں جو فرمایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے ہر حکم پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں ایک بات تھوڑی سی علمی بات ہے، علماء کے لیے تو بہت فائدہ مند ہے، لیکن میرے سب بھائی دھیان سے سنیں، یہ علمی باتیں ہیں، اور انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز آپ سمجھ جائیں گے، کتنی بھاری بات کیوں نہ ہو، کتنی علمی بات کیوں نہ ہو، اس وقت میں آپ کو جو سمجھاؤں گا ہر آدمی سمجھے گا انشاءاللہ اس کو۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو اترتی تھی، حضرت اللہ رب العزت کا جو کلام، اللہ رب العزت کا جو پیغام حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے، وہ 2 طرح کا ہوتا تھا، 2 طرح کا۔ ایک وہ جس کے الفاظ اور معنی مطلب دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے تھے۔ اتنی بات تو سمجھ میں آئی؟ یہ سمجھ میں نہیں آئی کسی کے؟ ہاں، ہر ایک کی سمجھ میں آئی گی۔ اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے
اور اس کا معنی مطلب بھی اللہ کی طرف سے. اس کو کہتے تھے قرآن، اس کو کہتے ہیں قرآن. علماء جانے اس کو کہتے ہیں وحی مطلوع. اور ایک وہ جس کا معنی مطلب اللہ کی طرف سے ہوتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا کرتے تھے. اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے تھے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے تھے، اور اس کا معنی مطلب اس کا مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی سب کے؟ کوئی ایسا نہیں رہا ہوگا جس کے سمجھ میں نہ آئی ہو بات. ہاں، یہ حدیث پاک ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں. وحی غیر مطلوع اس کو حدیث کہتے ہیں. حدیث کے پھر درجے ہیں، حدیث کے پھر درجے ہیں، ان پر میں بات نہیں کرتا. تو وحی مطلوع یا وحی غیر مطلوع جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سب پر ایمان لاتے ہیں. ہاں، واہ واہ واہ. والمؤمنون، اور مؤمنین بھی ایمان لاتے ہیں اس سب پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، چاہے قرآن پاک ہو، وحی مطلوع ہو، یا وحی غیر مطلوع ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک ہو، چاہے وہ احکام اور وہ باتیں ہوں جو صحیح حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں. یہ میں نے کسی وجہ سے کہا ہے اور فائدہ دے گی آپ کو. کل آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ہاں، دیکھو جب بات آتی ہے دل میں تو کہہ دینی چاہیے. علماء بھی سمجھیں گے اور انشاءاللہ سب سمجھیں گے. یوں نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول اور مؤمنین ان تمام باتوں پر، ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، بلکہ پہلے یوں کہا کہ اللہ کے رسول ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں، ہر اس بات پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور پھر کہا اور مومنین بھی ہیں. ہاں، علماء، طلباء، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کے ایمان میں فرق ہے. انبیاء کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہے، غیر نبی کا وہ ایمان، غیر نبی کا ایمان اس درجے کا نہیں ہوتا اور اس درجے کا نہیں ہو سکتا. اس لیے آمن الرسول پر المؤمنون کا عطف نہیں کیا. ہاں، عطف نہیں کیا، اس کو الگ بیان کیا، اس کو الگ بیان کیا. میں آپ کو یہ پیغام بتانا چاہتا ہوں کہ رسولوں کا، انبیاء کرام علیہ السلام کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. خیر، بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر. اس وقت میں کلام کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین اللہ کی کتاب قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، ہر بات پر ایمان لاتے ہیں. اور اللہ کی کتاب قرآن پاک میں ایک آیت شریفہ یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم.
اے ایمان والو تم پر روزہ لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ لکھا گیا، فرض کیا گیا۔ میرے دوستو، روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ اللہ نے مومنین کے ذمے روزہ لکھ دیا ہے، روزہ مومنین کے ذمے فرض ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ بتانا تھا مجھے آپ کو، روزہ مومنین کے ذمے لکھ دیا گیا ہے، روزہ مومنین کے ذمے فرض ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی سے بات معلوم ہو گئی۔ اور دوسری بات، اسی چیز کو دوسرے الفاظ میں ہم بیان کرتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامی۔ میں اللہ پر ایمان لایا اس کے تمام ناموں کے ساتھ، میں اللہ پر ایمان لایا اس کی تمام صفات کے ساتھ۔ اسماء میں اور صفات میں کچھ فرق ہے، پھر بتائیں گے کبھی۔ اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ ہم نے ایمان میں اللہ سے یہ عہد و معاہدہ کیا ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے تمام احکام قبول کیے، میں نے تیرا ہر حکم قبول کیا، منظور کیا۔ اب اگلا مقدمہ، اگلی بات، اور روزہ اللہ کے احکام میں سے ایک حکم، تو میں نے منظور کیا، میں نے قبول کیا کہ میں روزہ رکھوں گا۔ اب روزہ نہ رکھے کوئی تو وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتا ہے، وہ ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا ہے۔ تو روزے کی اہمیت اور روزے کا مرتبہ اور مقام یہ ہے۔ سنتے رہیے۔ اسی واسطے چار بڑے بڑے جو احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو دین کا رکن کہتے ہیں، دین کی بنیاد کہتے ہیں، دین کا ستون کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے، پچھلے مہینے میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی تھی اور آپ کثرت سے سنتے رہتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، آگے تک یہ حدیث ہے۔ اور رکن اور بنیاد کیوں سمجھتے ہیں آپ؟ جی، رکن کے معنی تو ہے ستون۔ یہ دیکھیے پیچھے اپنے یہ ستون کھڑے ہوئے ہیں، کیوں لگائے گئے یہاں پر؟ اگر یہ نہ ہوتے یہاں پر تو اچھا تھا، بھیڑ کر دی انہوں نے، آڑ بن گئی ہے یہاں پر۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کیوں لگائی گئی ہے، اس لیے کہ یہ عمارت ساری اسی ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے، یہ عمارت سب انہی ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے، جیسے ان بنیادوں پر کھڑی ہوئی ہے، ان دیواروں پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو دین کا رکن ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے روزہ۔ اسی واسطے میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، روزہ ہر حال میں رکھنا ہے، سوائے اس کے جس میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ کے لیے رخصت ہے مت رکھو، نہیں تو ہر حال میں روزہ رکھنا ہے۔ اور ان اعذار کے علاوہ، ان عذروں کے علاوہ جس عذر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، اس عذر کے بغیر روزہ نہ رکھنا وہ اپنے ایمانی تقاضے کے خلاف کرنا ہے، اللہ کے کیے لازم کیے ہوئے اور فرض کیے ہوئے حکم کو توڑنا ہے۔ میں
حدیثیں باقی وہ نہیں سنا رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز وہ تو آپ پڑھتے رہیں گے پورے مہینے اور سنتے رہیں گے آپ پورے مہینے۔ اس زاویے سے، اس نقطۂ نظر سے آپ اس کو سمجھیے کہ ہم نے اللہ کے احکام قبول کیے ہیں، اور ان احکام میں سے ایک حکم روزہ بھی ہے، تو ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ اور روزہ دین کی بنیاد ہے، روزہ دین کا ستون ہے۔ جن آزار میں، جن حالتوں میں اللہ نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، ان میں تو رخصت ہے، چھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ روزہ ہر حال میں رکھنا ہے، ہر حال میں رکھنا ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، اگلی باتیں پھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی سمجھ میں آتی رہتی ہیں۔ روزہ گرمی کا روزہ ہے، شدت کا روزہ ہے، کیسے رکھیں؟ رکھنا ہے۔ روزہ بہت لمبا ہے، دن بہت لمبا ہے، 17 گھنٹے کا ہے، 18 گھنٹے کا ہے، کیسے رکھیں؟ رکھنا ہے۔ میں تو رکشہ چلاتا ہوں، میں تو محنت کا کام کاج کرتا ہوں، میں کیسے رکھوں؟ رکھنا ہے۔ جی رکھنا ہے۔ میں تو ہتھوڑا چلاتا ہوں، میں تو پھاوڑا چلاتا ہوں، رکھنا ہے۔ جی اس واسطے کہ جس اللہ نے روزہ فرض کیا اور رمضان کے مہینے میں روزہ فرض کیا، وہ جانتا ہے کہ اس صورت میں، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے فرض کرنے کی صورت میں، کبھی رمضان گرمی میں آئے گا تو کبھی سردی میں آئے گا، اور کبھی روزہ چھوٹا ہوگا تو کبھی بڑا ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا بہت گرمی ہے، لمبا دن ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ نے ہماری روزی تقسیم کی ہے، اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کچھ رکشہ چلانے والے بھی ہوں گے، کوئی ہل چلانے والے بھی ہوں گے، پھاوڑا اور ہتھوڑا چلانے والے بھی ہوں گے، ان کو چھوٹ نہیں ملی ہے، ان کو چھوٹ نہیں ملی ہے، تو روزہ رکھیں گے۔ ان سب باتوں کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کی طرف سے جو چھوٹ نہیں ہے اور پھر چھوڑ دیا روزہ، یہ نافرمانی ہے، یہ اللہ کے عذاب کو بلانا ہے۔ محض ہماری اپنی سوچ اور ہمارا اپنا نظریہ کہ بھئی بہت مشکل ہے روزہ رکھنا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، جو حضرات خاص طور سے محنت مشقت کا کام کرتے ہیں، محنت مشقت کا کام کرتے ہیں، اور محنت مشقت کے کام میں عام طور سے بھوک جلدی لگ جاتی ہے، محنت مشقت کے کام میں عام طور سے پیاس زیادہ لگ جاتی ہے، تو میرے پیارے بھائیوں، رمضان سے پہلے اس کا انتظام کرو کہ آپ اپنے اس کام کے ساتھ ساتھ روزہ رکھیں گے۔ رمضان سے پہلے اس کا انتظام کرو۔ رمضان کی تیاری یہی ہے، اس کا انتظام کرو۔ کیا انتظام کریں؟ آپ 6 گھنٹے کے بجائے 3 گھنٹے کام کر لیجئے، 3 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے کام کر لیجئے، 2 گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹہ کام کر لیجئے، 1 گھنٹہ بھی نہیں کر سکتے تو مت کیجئے، روزہ رکھیے۔ یہ حکم ہے۔ اب جب کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ ہیں؟ آپ بہت سارے کام ادھار لے کر کرتے ہیں، تو رمضان میں ادھار لے کر کھائیے۔ جی روزہ رکھیے۔ آپ اپنے بہت سارے کاموں کے واسطے پہلے سے تیاری کرتے ہیں، مجھے شادی کرنی ہے،
مجھے مکان بنانا ہے، مجھے گاڑی خریدنی ہے، تو اس وقت کیا کرتے ہیں آپ؟ کچھ بچا کر رکھتے ہیں۔ آج آپ کی زبان میں کہہ دوں لاٹری ڈال کر رکھتے ہیں، اور کیا کیا کر کے رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے؟ ہاں رکھتے ہیں۔ تو جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا کاروبار ایسا ہے، ہمارا پیشہ ایسا ہے کہ ہم اس کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پیارے بھائیوں اس کام کو رمضان میں موقوف رکھنا ہے، اور رمضان کے خرچ کے لیے پہلے سے تیاری کرنی ہے، پہلے سے اپنے پاس کچھ رکھنا ہے۔ یہ عذر اور یہ بہانے ہمارے دلوں میں، دماغ میں گشت کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بنیادی طور پر یہ باتیں بتائی ہیں۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے اور اس کو ترغیب دی ہے کہ یہ تو مجھے اس وقت یاد نہیں آیا کیا ترغیب ہے، کہ جو شخص رمضان میں اپنے مزدور اور اپنے غلام، اپنے نوکر کا کام ہلکا کر دے، اسی لیے کہا تاکہ اس کے لیے روزہ آسان ہو جائے۔ اس لیے پیارے بھائیوں میری ساری بات کا حاصل یہی ہے کہ روزہ لمبا ہو یا روزہ مختصر اور چھوٹا ہو، روزہ گرمی کا ہو یا روزہ سردی کا ہو، ہم اپنے کام کاج کے ساتھ بآسانی روزہ رکھ سکتے ہیں، یا ہم اپنے کام کاج کے ساتھ بآسانی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچے وہاں تک یہ آواز پہنچ جائے کہ اللہ کا حکم رمضان میں روزہ رکھنا ایسا ہے کہ وہ ان سب حالتوں میں، ان سب کے باوجود رکھنا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی بات میں کہہ دوں، ہاں کام کی ہے، مزے کی ہو یا نہ ہو، آپ زکوٰۃ کا پیسہ لے کر کھائیے لیکن روزہ رکھیے، کام کاج کی وجہ سے روزہ مت چھوڑیے، کام کاج کی وجہ سے، اپنے پیشے کی وجہ سے روزہ مت چھوڑیے۔ اور ان خوشحال لوگوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے، خاص طور سے ان حضرات کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے تک کا مال اور وسعت دی ہے، ان کے ذمہ ضروری ہے یہ بھی۔ جو آیا اسی کو تھما دیا 100 روپیہ، اسی کو تھما دیا 1000 روپیہ، ایسے نہ کیا کیجئے۔ آپ اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست اور تعلق والوں میں اس پر نگاہ ڈال لیا کیجئے، اس پر نگاہ ڈال لیا کیجئے۔ اور سب کے لیے تو نہیں کر سکتا کوئی آدمی، ہاں جن کے لیے کر سکتا ہے، ہاں آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی دیندار ہے، روزہ رکھتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، آپ اس سے ملیے اور مل کر کہ بھائی روزہ رکھو گے کہ نہیں، وہ دیکھو کیا کہتا ہے۔ اب آپ اس کو کہو کہ سارا دن نہ صحیح تم تھوڑی دیر چلا لیا کرو، کچھ دیر چلا دیا کرو، 2 گھنٹے 4 گھنٹے چلا لیا کرو، پھر آرام کر لیا کرو، ہاں، اور تم خرچ اخراجات کی طرف سے فکر نہ کرو، انتظام ہو جائے گا۔ تو آپ ان کا انتظام کیجئے، کر دیجئے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں علماء پر بڑا اعتماد کیا جاتا ہے، مسجد کے امام صاحب پر بہت اعتماد کرتے ہیں، تو مسجد کے امام صاحب اور علماء اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ کون لوگ اس پوزیشن میں ہیں جو اپنے کاروبار کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور یہ روزہ رکھنے میں ان کو بہت زیادہ دقت مشقت آئے گی، اور اگر وہ کاروبار نہ کرے تو ان کا چولہا نہیں چل سکتا، تو وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اصحاب خیر کو، مالدار لوگوں کو متوجہ کر دیں۔ اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ جتنی وسعت دے، 2 آدمیوں، 4 آدمیوں، 6 آدمیوں، 10 آدمیوں، 100 آدمیوں کو اتنا پیسہ مہیا کر دے کہ وہ بے فکری کے ساتھ رمضان المبارک میں روزہ رکھ سکے۔ پیارے بھائیوں،
بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات مجھے بتانی تھی، یہ بات آپ تک پہنچانی تھی، اس لیے میں نے پہلے روزے کی اہمیت بیان کی ہے اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا۔ معمولی عذر کی بنا پر روزہ مت چھوڑیے، اس بنا پر کہ رمضان المبارک میں سیزن ہے، پورے سال کا کمانا ہے، 6 مہینے کا کما کر رکھنا ہے، سیزن ہے، آپ اس کی وجہ سے روزہ مت چھوڑیے۔ جب اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ چولہا نہ چلنے کا خطرہ ہو، تو اس واسطے روزہ چھوڑ دے آدمی کہ سیزن ہے، پورے سال کا کما کر رکھنا ہے، پھر کیسے اجازت ہوگی اس کی؟ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان صورتوں کو سمجھ لیے، ان مسائل کو سمجھ لیجئے، اور ان پر جو میں نے آپ کو متوجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم دیا ہے اور علم کی برکت سے لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، تو ہم اپنے اس اثر و رسوخ کا ہم فائدہ امت کو پہنچائیں اور ایسے لوگوں کی تلاش کریں، دیکھیں کہ جو اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے یا پورا کام نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں۔ وہ اصحاب خیر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے، مال عطا فرمایا ہے، چاہے زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے، تو ان کے لیے بہترین مصرف ہوگا یہ صدقے کا، بہترین مصرف ہوگا یہ نفل روزے کا، کہ وہ شخص ان کا مال کھاوے گا، ان کا پیسہ کھاوے گا جو روزہ رکھے گا۔ اور اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہیں وہ دے دیں۔ یہ بہترین مصرف ہوگا، بہترین مصرف ہوگا زکوٰۃ کا، جس میں روزہ رکھے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ایک گھونٹ لسی پلا دے، ایک کھجور کھلا دے، ایک گلاس پانی پلا دے، 4 پھلکیاں کھلا دے اور روزہ افطار کرا دے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے ثواب کا وعدہ فرماتے ہیں کہ جتنا روزے دار کا ثواب اتنا ہی اس افطار کرانے والے کا ثواب، اور جس نے اس کے لیے اتنا پیسہ یا کھانا یا خرچ مہیا کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھ رہا ہے، تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور ثواب بھی علیحدہ سے ملے گا۔ اگر نفل طور پر کرتا ہے وہ، تو اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ بہترین مصرف ہے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ ایک مسئلہ تھا اور ایک ضرورت تھی آپ کے سامنے آئی۔ اس کے بعد مجھے تو امید نہیں لگتی کہ ہماری اس مجلس میں، ہماری اس محفل میں کوئی ایسا ہوگا، لیکن اس امید کے ساتھ کہ میری یہ بات آپ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ماشاءاللہ علماء بھی ہے اس میں، عوام بھی ہے، سب میری یہ بات دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اگر کسی بھی سبب سے روزہ نہیں رکھتا تو اپنے اوپر رحم کرے، علل اعلان اور کھلم کھلا نہ کھاوے پیوے۔ علل اعلان کھانا، راستوں میں گلیوں میں کھانا اور سب کے سامنے کھانا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ میرے دوستو، یہ بات میں خاص طور سے آپ صاحبان کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ پورے دن گاؤں میں سے کوئی دھواں بھی نہیں اٹھتا تھا، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح کھانا بن رہا ہے جیسے رمضان کے علاوہ کھانا بنتا تھا گھروں میں، دوپہر میں، دن میں۔ پیارے بھائیوں، یہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہے، کھلم کھلا اللہ کے احکام سے بغاوت ہے، اور اس پر عذاب آتا ہی آتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، اس پر عذاب آتا ہی آتا ہے، عذاب کی شکل کچھ بھی ہو، عذاب کی شکل کچھ بھی ہو۔ دیکھو، ایک حدیث پاک ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی شاگرد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا کہ یہ زلزلہ کیوں آتا ہے، زلزلہ کیوں آتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا گا کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب اللہ کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ بھڑکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے تو وہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ تو ہل جا، بس وہ ہلتی ہے، اور زمین کے ہلنے کا نام زلزلہ، اسی کا نام حالن، اور اسی کو اور کیا کہتے ہیں، اسی کا نام زلزلہ۔ میرے بھائیوں، مختصر ہی عرض کرتا ہوں چونکہ موضوع نہیں ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بخار سے مر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھو بخار کیوں آ رہا ہے، لوگ ہیضے سے مر رہے ہیں، یہ دیکھو یہ ہیضے کی بیماری کہاں سے آئی، کیوں آئی، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، قحط سے مر رہے ہیں، ہم تو اتنا ہی دیکھتے ہیں، لیکن دیکھو کہاں سے آئی، کیوں ہوا قحط۔ تو یہ یوں سمجھ لیجئے گا آپ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سزا طے کر دیتا ہے تو ایسے ہی اسباب بن جاتے ہیں، میں خاص طور سے اس بات کی اہمیت آپ کے دل میں بٹھانا چاہتا ہوں، خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ ہرگز کھلم کھلا نہ کھاویں، ہرگز اپنے گھروں میں عام دنوں کی طرح کھانے نہ بناویں، اور اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ وہ عذاب کسی بھی شکل کا ہو سکتا ہے، کسی پولیس کو آپ پر مسلط کر دے، کسی فوج کو مسلط کر دے، کسی دشمن کو مسلط کر دے، کسی حکومت کو مسلط کر دے، وہ عذاب کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ جی، بات تو میں کچھ اور کہہ رہا تھا، میں نے موبائل بھی وقت بھی دیکھ لیا، لیکن اس سلسلے کی ایک بات جب ذہن میں آئی تو میں آپ کو بتا دوں۔ جب اچانک کوئی بات ذہن میں آتی ہے نا تو بعض مرتبہ آیت شریفہ صحیح نہیں پڑھی جاتی، بتا دیں مجھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اسی طرح ہے، ہاں اسی طرح ہوگی، ہو سکتا ہے کچھ الفاظ میں کمی آ گئی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ نے پہلے ان کی بدعمالیوں کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا اس سبب سے ہم نے ان پر عرم کا سیلاب بھیجا۔ اس کا میں مختصر قصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یمن میں ایک قوم رہتی تھی جس کا نام تھا قوم سبا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا انعام یہ عطا فرمایا تھا کہ ان کی آس پاس بستیوں میں کہہ لو، ان کے آس پاس بڑے باغ تھے، بہت کثرت سے باغ تھے، مسلسل باغ تھے۔ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہاں، جب کثرت سے باغ ہوں گے تو کثرت سے پھلوں کی پیداوار ہوگی، سستے بکیں گے، سب کو ملیں گے کھانے کو، مفت میں ملیں گے کھانے کو۔ ہاں، تو گویا کہ یہ نعمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام تھا کہ اللہ نے ان کو پھلوں کی بڑی فراوانی عطا فرمائی تھی، خوب فراوانی عطا فرمائی تھی، سب کو مل رہے تھے کھانے کو۔ جی، اور اس کا ظاہری سبب کو میری پرانی باتیں یاد کر لینا، آج نہیں میں بول رہا ہوں، یہ تھا کہ انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا۔ ڈیم تو جانتے ہیں آپ،
پشتے وغیرہ لگا کر بڑے بڑے پانی روک دیا تھا، اور اس میں کچھ نظام بنایا تھا کہ جتنا پانی چاہتے تھے اس میں سے چھوڑتے تھے، جس سے ان کی کھیت یا ان کے باغات سب سیراب ہوتے تھے، ہر طرف ہریالی اور ہر طرف باغ اور ہر طرف پھلوں کے درخت تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے یہ باغ ختم کرنے ہیں اور ان کو ان پھلوں کی نعمتوں سے محروم کرنا ہے جی۔ اور اس چاروں طرف کی زمین میں جہاں آج بہترین پھل والے باغات اور درخت لگے ہیں، اب مجھے ان کو ختم کر کے یہاں جھاڑیاں اگانی ہیں، جھاڑیاں۔ بدلناہم جنتیری ذوات اکل خمط واصل وشیء من سدر، جھاڑیاں اگانی ہیں، اللہ نے یہ طے کیا۔ اس کا بھی مفہوم آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ باغات ختم ہو جائیں گے، اب جھاڑ جھنکاڑ اگیں گے یہاں پر، تو یہ باغ تو ختم ہو، اور آگے باغوں کے لیے جو سیرابی اور پانی کی ضرورت ہے وہ پوری نہ ہو، تو پھر چاروں طرف جھاڑ ہی جھاڑ ہوں گے، باغ کہاں ہوں گے؟ تو اللہ نے کچھ چوہے پیدا فرمائے، خاص اس کام کے واسطے کہہ لو یا کیسے بھی کہہ لو، جو اس تالاب کہو، ڈیم کہو، اس کا جو باندھ تھا اس میں سوراخ کرنے لگے، سوراخ کرنے لگے۔ اب ایک بار سوراخ ہو جاوے گا، چھوٹا سا سوراخ ہو جاوے گا، اس میں کوئی پانی نکلنے لگے گا تو پورا ہی باندھ، پورا ہی پشتہ ختم ہو جاوے گا، اور جتنا پشتہ ٹوٹے گا اتنی زور سے، طاقت سے پانی نکلے گا اور وہ سیلاب سب کچھ ختم کر دے گا۔ اور جب ڈیم ختم ہو جاوے گا تو باغوں کو سیراب کرنے، باغوں میں کھیتیوں میں پانی دینے کے واسطے انتظام نہیں رہے گا، تو پھر آگے باغ تو نہیں ہوں گے، کھیتیاں تو نہیں ہوں گی، آگے تو جھاڑیاں ہی اگیں گی۔ تو دیکھو، میں بتا ہی نہ چاہتا ہوں کہ اللہ جب کوئی عذاب بھیجنا چاہتا ہے تو ایسے ہی اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ چوہے پیدا کر دیے۔ چوہے وہاں کیا کر رہے تھے؟ دیکھنے والوں نے دیکھا، اور اس کا کیا انجام ہو سکتا تھا وہ بھی سمجھنے والوں نے سمجھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی ان چوہوں کا علاج کرو، نہیں تو خطرہ ہے۔ اب چوہوں کا علاج کیا ہے؟ بلی۔ چوہوں کا علاج ہے بلی۔ تو انہوں نے کہا کہ چوہوں سے زیادہ بلی چھوڑو یہاں لا کر، تاکہ وہ ان چوہوں کو ختم کر دیں۔ لیکن وہ چوہے عام چوہے نہیں تھے، وہ تو اللہ نے قوم پر عذاب کے طور پر مسلط کیے تھے۔ ان چوہوں نے بلیوں کو ختم کر دیا۔ اور یوں سمجھو آپ کہ کوئی تدبیر ان چوہوں کو ختم کرنے کی کارگر نہیں ہوئی، اور انہوں نے ڈیم میں سوراخ وغیرہ کر کے اور سیلاب کی جو صورت بن سکتی تھی وہ صورت پیدا ہو گئی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جب عذاب دینا چاہتا ہے تو اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، یہی نہیں کہ آسمان سے آگ ہی برسے۔ ہاں، تو میرے دوستو سمجھ لو اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ تو کھلم کھلا روزہ رمضان شریف میں نہ کھاؤ، کھلم کھلا نہ کھاؤ۔ دیکھو مسائل پڑھیو، ابھی اس پر بھی تھوڑی سی بات کروں گا میں، بات تو مجھے کئی کرنی تھی۔ اگر کوئی شخص رمضان میں دن میں اپنے گھر آ جاوے، سفر میں تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت تھی، اور اس نے سفر میں کھایا بھی پیا بھی، اب اس کا روزہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب اپنے گھر آ گیا اب شام تک اس کو کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے رمضان کے احترام میں۔
حیض کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، ہونے کا نہیں روزہ، جی ہاں، اس وقت اس کے لیے حکم ہے کہ جو کھانا پینا ہو تنہائی میں کھاوے پیوے، اور اگر دن میں کسی وقت خون بند ہو جاوے اب اس کے واسطے حکم یہ ہے کہ شام تک کچھ نہ کھاوے پیوے، شام تک کچھ نہ کھاوے پیے، اور رمضان کے احترام میں روزے داروں کی طرح رہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور یہ دو باتیں جو میں نے آپ کی طرف آپ کو کے سامنے رکھی ہیں اور آپ کی طرف آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کرائی ہے، ان کو آپ خود بھی دھیان میں رکھیں اور اپنے ذریعے سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اب اس کے بعد دوسری بات شروع کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ یہ کچھ بنیادی سی، کچھ اصولی سی باتیں سن لو میرے بھائی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کیا جاوے گا تو اللہ انعام ضرور دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان انعام دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان انعام دے گا۔ اس واسطے یہ سودا کرنا اور یہ طے کرنا کہ کیا ملے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جان لینا کہ اللہ کا حکم ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے احکام کے کچھ فائدے، فضیلتیں، وعدے، انعام قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ذکر کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہے، نذیر ہیں، برے کام کا نتیجہ پہلے بتا دینے والے ہیں، اور اچھے کاموں پر کیا انعام ملے گا وہ بتانے والے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ان باتوں کو سوچ لیں گے تو روزے کی تمام مشقت آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، اور ان باتوں کو آپ سوچ لیں گے تو اپنا کام کاج کم کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور روزے کی وہ باتیں آپ سوچ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اگر کام کاج بالکل ہی چھوڑنا پڑے تو بھی آپ کے لیے وہ کام آسان ہو جائے گا۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ ہم نے اس لیے تم پر فرض کیا تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اور دوسری بات یہ کہ متقی پرہیزگار لوگ ہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو آپ سمجھیے، ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے اور اس کو بار بار سوچ لیجئے گا کہ روزہ رکھنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اور روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ جب آپ سوچیں گے اور جب آپ اس کو یاد کریں گے تو پیاس کی تکلیف کم ہو جائے گی، بھوک کی تکلیف کم ہو جائے گی، اور بھوک اور پیاس میں روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بات سوچ لیا کیجئے۔ دوبارہ پھر کہتا ہوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے سے آدمی متقی ہوتا ہے، اور متقی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ میں وہ آیتیں نہیں پڑھتا، اب مجھے بات مختصر کرنی ہے، گھنٹی بج گئی ہے۔ اور میرے دوستو، ایک دوسری بات اور، لمبی چوڑی باتیں یاد نہ رہیں، نہ سنی جامیں۔ کیا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ۔ اس حدیث پاک کے دو مطلب ہیں۔ روزہ میرے لیے ہے، اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، اور ہر شخص اپنی شان اور اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان اور اپنی حیثیت اپنے کے مطابق دے گا، تو وہ کچھ کم نہیں ہوگا، وہ کچھ کم نہیں ہوگا۔ یہ باتیں سوچئے۔ آپ سب کے لیے ایک نئی بات، نیا علم بھی ہے۔ ہاں،
ہم نے نماز پڑھی، ہماری نماز کے لکھنے والے فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہماری نماز کو دیکھتے ہیں، انہیں فرائض، سنتیں، مستحبات، آداب خوب معلوم ہے، خوب یاد ہے ان کو۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کیسی نماز پڑھی ہے، اس نے کیسی نماز پڑھی ہے۔ اور جیسے وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، ایسے ہمارے دل میں بھی جھانک لیتے ہیں وہ، کہ اس کے اندر اخلاص کیسا ہے، اس عمل کا اخلاص، اس عمل میں اخلاص کتنا ہے، یہ بھی جان لیتے ہیں وہ۔ اللہ نے ان کو ایسی طاقت، ایسا علم دیا ہے وہ بھو سونگ کر بتا دیتے ہیں کہ اس میں اخلاص کتنا ہے۔ اور وہ اپنی طاقت سے جو اللہ نے ان کو دی ہے یہ جان لیتے ہیں، وہ گویا کہ سونگ کر جان لیتے ہیں کہ اس کے اندر احسان اور اخلاص، احسان کیسا ہے، کتنا ہے۔ اور وہ اس کی نماز کو دیکھ کر کے کس قدر شریعت سنت کے مطابق ہے، اور اس کے اخلاص کو دیکھ کر کے کتنا ہے، اور اس کے احسان کو دیکھ کر کے کتنا ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کر لکھ دیں گے کہ 4 رکعت نماز پڑھی، ان کا ثواب اتنا بنتا ہے۔ وہ ثواب کھاتے میں لکھ دیا گیا، آپ کے مل جائے گا بدلہ جس دن ملے گا اس دن۔ جی ہاں، روزے کے بارے میں بھی فرشتے یہی کام کرتے ہیں، کن حالات میں روزہ رکھ رہا ہے، اور پھر روزہ کیسا رکھا ہے، کیسا رکھا ہے، سمجھ گئے آپ۔ روز میں کتنا اخلاص ہے، کتنا احسان ہے، کتنا شریعت سنت کے مطابق ہے، لکھ دیتے ہیں، نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں کہ ایسا روزہ رکھا اس نے۔ لیکن اس کے خانے میں آگے ثواب نہیں لکھتے کہ اس کو اتنا، اس کا کتنا ثواب بنتا ہے، اس کو کتنا ثواب دیا جاوے۔ خانہ خالی چھوڑ دیتے ہیں، اجر و ثواب کا خانہ خالی چھوڑ دیتے ہیں، اور بس اللہ کے سامنے وہ رجسٹر جب پیش ہوگا تو اللہ خود اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جی یہ ہے روزے کی حیثیت۔ اور ایک دوسرا مطلب جو ہے مفسرین، محدثین بیان کرتے ہیں کہ میں روزے کا بدلہ خود ہوں، میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ اور یہ بات صحیح بھی لگتی ہے، آیت شریفہ اس کی تائید کرتی ہے۔ میں اس کا ہو جاتا ہوں، میں بدلہ ہوں، میں اس کا ہو جاتا ہوں، یعنی اس کا دوست ہو جاتا ہوں۔ اور یہ قرآن پاک بھی بتا رہا ہے۔ 2-4 باتیں ہیں، یہ سوچ لیا کرو، اس سے مشقت آسان ہو جائے گی۔ اب رمضان کیسے گزاریں؟ میرے دوستو، مجھے اس پر بھی کچھ بات کرنی تھی، اور یہ ضروری باتیں بھی میرے ذہن میں تھی۔ بس میں آپ کو اتنی بات بتاؤں کہ روزہ روزے کی طرح رکھنا۔ جی، روزے کے صحیح ہونے کے واسطے کیا کیا شرطیں ہیں، کس طرح سے روزہ صحیح ہوتا ہے، نیت کی جائے، نیت کے مسائل جاننا، فلاں وقت سے فلاں وقت تک نہ کھایا جاوے، کتنا کھا لیا اس سے روزہ ہو گیا، کتنا کھایا نہیں روزہ ہوا، وہ سب مسائل جاننا۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کیا چیز روزے میں ضروری ہے، کیا چیز مستحب ہے، ان سب چیزوں کو جاننا، اور ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد اس کے مطابق روزہ رکھنا۔ تو انشاءاللہ العزیز روزے پر جو وعدہ ہے وہ ضرور بالضرور پورا ہوگا۔ اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ اللہ نے جس عمل پر جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور بالضرور پورا ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر وہ پورا نہیں تو کمی عمل میں رہی ہمارے۔ اور میں اسی بات پر اس کو چھوڑتا ہوں، خاص طور سے میرے بھائیوں، افطار کے وقت میں اور سحری کے وقت میں دھیان رکھ کے کھانا، دھیان رکھ کے افطار کرنا، اور دھیان رکھ کے سحری کھانا چھوڑنا۔ صرف امام صاحب کے بھروسے مت رہنا، گھر میں جنتری رکھنا، سب کے پاس موبائل ہے اس میں دیکھنا، اور اس میں بھی احتیاط سے کام لینا۔
جو جنتری میں، جو موبائل میں منٹ وقت لکھا ہے سحری کے ختم ہونے کا، احتیاط ہے کہ چاہیے تو 10 منٹ پہلے، نہیں تو کم سے کم 5 منٹ پہلے تو بالکل کھانا پینا بند کر دیا کریں۔ یہ چیز ہے۔ اسی طرح افطار کے وقت میں 2 منٹ 3 منٹ کم سے کم احتیاط کر کے بعد میں روزہ کھولیں۔ تو بہرحال یہ چند چیزوں کی طرف تو مجھے متوجہ کرنا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ روزہ روزے کی طرح رکھیے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے وعدے ضرور بھی ضرور پورے ہوں گے، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب دوسرا عمل ہے رمضان المبارک کا تراویح۔ پیارے بھائیوں، تراویح کو تراویح کی طرح پڑھنا، ایسا مت کرنا جیسے کسی شخص کے اوپر کوئی بوجھ ڈال دیا گیا ہو کہ تو یہ وہاں سے وہاں تک لے جانا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح یہاں سے لے جا بھاگ کے اور کسی طریقے سے اس کو لے جا کے وہاں پھینک دوں۔ ایسا مت کرنا۔ تراویح اطمینان سے پڑھنا، اطمینان سے۔ اگر آپ منتظم ہیں، متولی ہیں، ایسے با اثر آدمی ہیں کہ آپ کی بات سنی اور مانی جائے گی، تو مسجد میں اس کا انتظام کرنا کہ قرآن پاک پورے مہینے میں کم سے کم ایک بار ہو، پورا ہو، اور اطمینان سے پڑھنے والا اطمینان سے پڑھے۔ کتنے اطمینان سے پڑھے، کتنے اطمینان سے پڑھے؟ حروف تمام ادا ہوں، حروف مخارج سے ادا ہوں، اتنا صاف پڑھے کہ سننے والے کو پتہ چلے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ بس یہ مطلب ہے۔ اب روانگی زیادہ بھی ہوتی ہے، کسی کی کم بھی ہوتی ہے، لیکن اس روانگی کے صحیح ہونے کے واسطے یہ شرط ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ بتایا میں نے۔ آپ کی زبان میں بتا دوں، ایک تو وقف لازم ہے، نہیں وہ مد لازم ہے، اور ایک مد جائز ہے۔ تو مد لازم کو تو کرنا ہی کرنا ہے، مد جائز کو تو خیر چلو نظر انداز بھی کر سکتا ہے، لیکن مد لازم کو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ یہ انتظام نہیں کرتے اپنی مسجد میں اور نہیں کروا سکتے اپنا انتظام، تو الگ جا کر پڑھنا، مسجد میں نہ پڑھنا تراویح، اب الگ جا انتظام کرنا، اور وہاں ایسے حافظ کا انتظام کرنا کہ آپ اطمینان سے تراویح پڑھ سکیں، اطمینان سے قرآن پڑھیں، رکوع اطمینان سے کرے، سجدہ اطمینان سے کرے، قاعدہ کرے، قومہ کرے، اطمینان سے کرے۔ اگر وہ آخر کی جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، وہ اللہم انی ظلمت نفسی، اگرچہ وہ بھی سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر وہ اسے چھوڑتا ہے، چلیے تو درود شریف تو کم سے کم پڑھے، اطمینان سے تشہد پڑھ لے، اطمینان سے درود پڑھ لے، دونوں نہ پڑھے ایک تو پڑھ لے، یعنی اللہم صلی پڑھ لے، اللہم بارک نہ پڑھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھے کہ جیسے میں تشہد پڑھ لوں اور میں درود شریف پڑھ لوں، میرے مقتدی بھی تشہد اور درود شریف پڑھ لیں۔ ہم نے تو ایسا دیکھا ہے، اجی تحیات بھی ہماری تو پوری نہیں ہوتی، اب میں کر لوں پوری، بس تمہیں کیا ضرورت ہے، تم تو سلام پھیر دیا کرو۔ ایسا نہیں میرے پیارے بھائیوں، رکوع سجدہ جلسہ قاعدہ قومہ یہ صحیح ہونا چاہیے، اور الفاظ صحیح ادا ہونے چاہیے قرآن پاک کے۔ اور یہاں تک کی بات تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ مسجد میں اگر انتظام نہ ہو سکے تو فرض مسجد میں پڑھنا، اور تراویح باہر جا کر پڑھنا، کہیں قرآن شریف سننا۔ بالفرض اگر مسجد میں قرآن شریف صحیح نہ ہو رہا ہو، اور رکوع سجدہ صحیح نہ ہو رہا ہو، قاعدہ قومہ صحیح نہ ہو رہا ہو، اور آپ کو قرآن شریف سنانے والا بھی نہ مل رہا ہو، تو علم ترہ سے تراویح کہیں اور پڑھ لینا، اس قرآن پاک والی تراویح میں شریک مت ہونا، اس تراویح میں شریک مت ہونا۔ جی ہاں، یہ بات کھلے عام اس لیے بھی کہنے کی ہے کہ امام صاحب تو پڑھ سکتے ہیں اطمینان سے، لیکن مقتدی نہیں پڑھنے دیتے اطمینان سے۔ جی ہاں، امام صاحب کے لیے تو یہ ہے کہ وہ قرأت کو درست رکھتے ہوئے تیزی سے پڑھیں،
رکوع کی 3 تسبیح پوری کرنے کے ساتھ جلدی سے کہہ لیا کریں، دیر نہ لگاویں۔ بہرحال مقتدیوں کی رعایت تو کریں، لیکن نماز کی بھی رعایت کریں، نماز کا حلیہ نہ بگاڑیں۔ میرے دوستو، یہ روزے سے متعلق اور تراویح سے متعلق بات ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد باقی رمضان کیسے گزاریں؟ ہاں، کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بڑے بڑے معنی ہیں۔ آپ روزہ ٹھیک ٹھیک رکھنا، تراویح ٹھیک ٹھیک پڑھنا، بس یہی ہے رمضان شریف کا حق، اسی پر اکتفا کرنا۔ باقی جو آپ کے ہمیشہ کے معمول ہیں اور ہمیشہ کا جو کام ہے وہ کرتے رہنا۔ بس کیا ہے ہمیشہ کا معمول؟ ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنا، مسجد میں پڑھنا، اس وقت سونا نہیں ہے۔ عصر کی نماز خریداری کی وجہ سے جماعت نہیں چھوڑنی ہے، دیر سے نہیں پڑھنی ہے۔ افطاری کی وجہ سے مسجد کی جماعت نہیں چھوڑنی ہے، افطاری کی وجہ سے جماعت نہیں چھوڑنی ہے۔ جی، تراویح کا اب تو میں نے بتا ہی دیا آپ کو۔ سحری کی وجہ سے فجر کی جماعت نہیں چھوڑنی ہے، فجر کی نماز نہیں قضا کرنی ہے۔ بس تراویح کی طرح پڑھیے اور روزہ روزے کی طرح رکھیے، اور باقی جو عبادات ہیں وہ جو آپ کا معمول ہے 12 مہینے کا 11 مہینے کا، آپ یہ یہاں پر بھی پورا کرتے رہیے۔ بس انشاءاللہ العزیز کافی ہے، اور رمضان کا حق ادا ہو جائے گا، رمضان مبارک کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور اگر تراویح تو پڑھی لیکن تراویح کی طرح نہیں پڑھی، سحری کھائی، روزہ تو رکھا لیکن فجر کی جماعت چھوڑ دی، فجر کی نماز چھوڑ دی، ظہر کی جماعت چھوڑ دی، ظہر کی نماز چھوڑ دی، افطار کیا کہ مغرب کی جماعت چھوڑ دی، مغرب کی نماز بہت دیر سے پڑھی، تو میرے دوستو معاملہ شاید وہاں تو سب کچھ حساب ہوگا، کیا 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 کھویا، پتہ نہیں اب کل ملا کر نتیجہ کیا نکلے گا، کل ملا کر نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ رمضان المبارک کی عبادت ہے روزہ، اور رمضان المبارک کی عبادت ہے تراویح۔ آپ ان دونوں کو ٹھیک ٹھیک کر کے، اور باقی اور کچھ مت کرنا، جو کچھ آپ کا 12 مہینے باقی 11 مہینے کا معمول ہے اس کے مطابق کرنا۔ نماز جماعت سے پڑھنا، اپنے وقت پر پڑھنا۔ رہی بات اشراق کی، ہاں اشراق آپ پڑھا کرتے ہیں، پڑھیے، اوابین پڑھا کرتے ہیں، پڑھیے، چاشت پڑھا کرتے ہیں، پڑھیے، تہجد پڑھا کرتے ہیں، پڑھیے۔ کچھ مشورہ ہے، جب سحری کے لیے اٹھے ہیں ہی تو 2 رکعت 4 رکعت ہلکی پھلکی پڑھ لیا کیجیے۔ ہاں، بہرحال یہ، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں مومنوں کی، روزے داروں کی روزی بڑھا دیتا ہے، اگر یہ بندہ بھی تھوڑی عبادت بڑھا دے تو کیا ہی کہنا۔ بہرحال دوسری عبادات تو آپ اپنی حسب حیثیت کر لیں، جتنی بھی کر سکتے ہیں، باقی ان باتوں کا لحاظ رکھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا خوب کریں۔ بات بھی پوری ہو گئی، وقت بھی پورا ہو گیا، اور اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کا وقت ہو گیا ہے، مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، تیری اچھی اچھی صفات ہیں، اے اللہ تو یقیناً ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے،
تیری ذات بابرکات میں اچھی اچھی صفات موجود ہیں، ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، تقوی اور طہارت کی زندگی نصیب فرما، سچی پکی توبہ نصیب فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ آنے والے مہینے میں رمضان المبارک میں رمضان المبارک کا فرض، رمضان المبارک کا حق ادا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے، ہم کو عطا فرما۔ ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔